بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج اللہ کے ولیوں نیک بندوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے وہ ہستیاں ہیں جن کے ذکر سے، تذکرے سے مومن مسلمان کی دلوں کو سکون پہنچتا ہے، ایمان کو لذت ملتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو قوت اور طاقت ملتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج سے تذکرہ اولیاء کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تذکرہ کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے سن 118 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 پر لکھا ہوا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے۔ تو یہ آپ کی سن ولادت ہے 118 ہجری۔ آپ بھی بے انتہا عزت، عظمت، مقام، مرتبے کے مالک ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے بے شمار عزت عطا فرمائی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کی کچھ شان کا ذکر کروں، عظمت مقام کا ذکر کروں، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان، بلندی، رفعت سن کر آپ مسلمانوں کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے شاندار ہیں کہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب ہے کتاب الزہد لابن المبارک۔ اس کے مقدمے میں صفحے نمبر 32 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آخر میں زیادہ تر اپنے گھر میں بیٹھنا شروع کیا۔ آپ اکثر اوقات اپنے گھر میں گزارا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، یعنی آپ نے اپنے گھر کے اندر خلوت اختیار فرما لی۔ تو کسی نے ایک دن سوال کیا کہ آپ اکیلے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں جاتے، کیا آپ وہاں بور نہیں ہوتے؟ آپ کو وہاں وحشت نہیں ہوتی؟ آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس شخص کو جواب دیا۔ آپ اس جواب کے اندر حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت کو ملاحظہ فرمائیں اور آپ سوچیں جو آپ جواب دے رہے ہیں اس جواب کے اندر ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی عزت اور عظمت سمائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا فقال کیف استوحش وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مجھے گھر میں بیٹھنے سے کیسے وحشت ہوگی، کیسے میں بیزار ہوں گا، حالانکہ میں اپنے گھر میں جب بیٹھتا ہوں تو اکیلا نہیں ہوتا، وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سبحان اللہ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں حضرت ابن مبارک، اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ بیٹھے تو اپنے گھر میں ہیں لیکن میرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مبارک کے ساتھ ہیں۔ یہ خود فرما رہے ہیں ابن مبارک کہ میں اکیلا نہیں ہوتا بلکہ گھر کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے جواب سے اندازہ لگائیں کہ واہ عبداللہ ابن مبارک، تیرے نصیب کتنے نرالے ہیں کہ تو اپنے گھر بیٹھے ہوئے بھی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں فرما رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ
تشریف فرما ہے، آپ اس جواب کے اندر غور کریں کہ واقعی ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبت اور عظیم الشان تھے۔ آپ اور ہماری نظر میں اس سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے کہ جو اپنے گھر میں ہو، گھر میں ہونے کے وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، حضور ان کے ساتھ ہوں، تو ہماری نگاہوں میں تو ایسی ہستی بہت ہی عظیم الشان ہوتی ہے، اور ایسی ہستیوں کا نام سن کر ہم غلاموں کا تو سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان کو تازگی اور لذتیں حد سے زیادہ مل جاتی ہیں۔ آئیے مزید کچھ اور باتیں ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت فرمائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب، جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 417۔ اس پر علامہ ابن حجر عسقلانی ابو وہب کے حوالے سے لکھتے ہیں، وقال ابو وہب مر عبداللہ برجل اعمی۔ ابو وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک دن ایک نابین شخص سے گزرے، تو اس نابین شخص نے حضرت ابن مبارک کو کہا، فقال اسألک ان تدعو لی۔ اس نابین نے ابن مبارک سے عرض کیا کہ اے ابن مبارک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ مطلب یہ تھا اس نابین کا کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ کریم جل شانہ میری آنکھیں مجھے عطا فرمائے۔ حضرت ابو وہب فرماتے ہیں فدا، حضرت ابن مبارک نے اس نابین شخص کے لیے دعا فرمائی، تو ابو وہب فرماتے ہیں فرد اللہ علیہ بصر وانا انظر۔ ابو وہب فرماتے ہیں اسی وقت ابھی ابن مبارک نے دعا مانگ کر ختم ہی نہ کی، میں اسی ٹائم دیکھ رہا تھا، اسی وقت اللہ کریم جل مجدہ نے ابن مبارک کی دعا سے اس نابین شخص کو آنکھیں عطا فرما دیں۔ اب اس واقعے کے اندر بھی غور کریں کہ کتنے عظیم الشان تھے حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ایک پریشان حال کے لیے دعا فرمائی، نابین کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ کریم جل مجدہ نے فوراً اس کی دعا کو قبول فرما کر آپ کی دعا سے اس نابین کو بہترین آنکھیں عطا فرما دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان، عظیم المرتبت، عظیم المقام تھے۔ مزید آگے کچھ آپ کے فضائل اور آپ کی عظمتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ بس یہ ہماری ویڈیو کلپس دیکھتے رہیں۔